بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج دوسری جلد سے 29ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی دوسری جلد 29ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال اور اسی مہینے کی 22 تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ کھانا سامنے رکھا گیا اور لوگوں نے کھانا شروع کر لیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے ارشاد کیا کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب لوگ میرے سامنے کھانا کھاتے ہیں تو میں اس کے لقمے اپنے حلق میں پاتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو میں ان کے لقمے اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں، یعنی وہ کھانا جیسے میں خود کھا رہا ہوں، مجھے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں کھانا خود کہہ رہا۔ حاضرین میں سے کوئی شخص بولا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کسی بیل کو زور سے چابک سے مارا گیا تو شیخ ابو سعید کراہے اور ایسی آہ کی گویا چوٹ انہیں لگی ہو، یعنی شیخ ابو سعید ابو الخیر کے سامنے کسی بیل کو زور سے مارا گیا تو حضرت ابو سعید ابو الخیر ایسے کرائے کہ جیسے انہیں ہی مارا گیا ہو اور انہیں چوٹ آئی ہو۔ ایک مخالف بھی وہاں موجود تھا، اسے اس کیفیت پر یقین نہ آیا۔ شیخ ابو سعید نے اپنی کمر کھول کر اسے دکھائی کہ اس چابک کا اثر شیخ کی پشت مبارک پر موجود تھا۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر نے اپنی قمیص اتار کر بتائی کہ چابک کا اثر شیخ کی پشت مبارک پر موجود تھا۔ کس طرح دوسروں کا درد یہ لوگ محسوس کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حکایت بیان کرنے والے نے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر سے مخاطب ہو کر عرض کی کہ یہ حکایت بھی ایسی ہی ہے کہ ایک شخص کا حال دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب روح طاقت پکڑتی ہے، کمال کو پہنچتی ہے، قلب کو جذب کرتی ہے، یعنی کھینچتی ہے۔ جب روح طاقت پکڑتی ہے، کمال کو پہنچتی ہے تو قلب کو جذب کرتی ہے، کھینچتی ہے، اور قلب بھی جب قوی ہو جاتا ہے، کمال کو پہنچتا ہے، وہ قالب جسم کو جذب کرتا ہے، کھینچتا ہے۔ پس اس اتحاد کی روح سے عین ممکن ہے کہ قلب پر جو گزرے اس کا اثر قالب پر بھی ظاہر ہو، یعنی دل پر جو گزرے، قلب پر جو گزرے اس کا اثر قالب پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب روح طاقت پکڑتی ہے، کمال کو پہنچتی ہے تو قلب کو جذب کرتی ہے۔ جب دل مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، کمال کو پہنچتا ہے تو وہ قالب یعنی جسم کو جذب کر کھینچتا ہے۔ پس اس اتحاد کی روح سے عین ممکن ہے، یعنی ممکن ہے کہ قلب پر جو اثر ہوگا اس کا اثر قالب پر ضرور ہوگا، یعنی دل پر جو اثر ہوگا اس کا اثر جسم پر بھی ظاہر ہوگا۔ اس بات پر بندے نے عرض کی کہ یہ حال اوصاف معراج جیسا ہے۔ ارشاد ہوا ہاں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، کسی بزرگ نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ معراج کی رات رسول علیہ السلام کو وہاں لے گئے کہ جہاں عرش و کرسی اور بہشت و دوزخ اور چیزیں ہیں جو حضور نے دیکھیں، یا ان سب کو وہاں لایا گیا جہاں رسول علیہ السلام تھے۔ دوسری صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جنت دوزخ وغیرہ ساری چیزیں تھیں وہاں پہنچے،
یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ساری چیزیں لائی گئی، دوسری صورت میں حضور کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہونے لگا جو بیعت کا طریقہ نہیں جانتے، ان لوگوں کا ذکر ہونے لگا جو بیعت کا طریقہ نہیں جانتے، اور بعض ایک پیر سے مرید ہونے کے بعد پھر کسی اور پیر کے مرید ہو جاتے ہیں، ایک پیر سے مرید ہوتے ہیں پھر دوسرے پیر کے مرید ہو جاتے ہیں، اور بعض مشائخ کے مزار سے مرید ہوتے ہیں۔ اس دوران بندے نے عرض کی کہ بعض لوگ مشائخ کی قبر کی پائنتی سر منڈاتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں، کیا یہ بیعت درست ہوتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مشائخ کی قبر کے پاس جا کر ان کے پاس سر منڈاتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، یہ بیعت درست نہیں ہے۔ اس وقت حضرت نے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ایک صاحبزادے تھے، سب لڑکوں میں بڑے، وہ گئے اور شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کے قبر کے پائنتی محلوق ہوئے، سر منڈایا۔ یہ خبر شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز تک پہنچائی گئی۔ ارشاد ہوا، شیخ قطب الدین طیب اللہ سراہ ہمارے خواجہ ہمارے مخدوم ہیں، لیکن یہ بیعت درست نہیں ہے۔ ارادت اور بیعت وہ ہوتی ہے کہ کسی شیخ کا ہاتھ تھاما جائے۔ واللہ اعلم بالصواب، یعنی کسی کے مزار پہ جا کے ان سے کہیں کہ ہم آپ کے مرید ہو گئے، ایسی بیعت و ارادت نہیں ہوتی، بلکہ بیعت و ارادت اسی وقت ہوتی ہے کہ شیخ مرید جو ہے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور بیعت کرے، یہی بیعت کا صحیح طریقہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ملفوظات کو پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور ان ملفوظات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ملفوظات کی برکتیں عطا فرمائیں، بیعت کی برکتیں عطا فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری 29ویں مجلس دوسری جلد سے ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔